تو حضرت علی بن ابی طالب کی اسلامی ریاست میں عدالت کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نظر میں عدالت کے اور حکومت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی حاکم ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے، عادل ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کو حکمران ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اگر ہوگا تو یہ درست نہیں ہے. لہذا حکومت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی ہدف اور مقصد احقاق حق ہے، یعنی غریب کو، مسکین کو، مستضعف کو، مظلوم کو، ضرورت مند کو اس کا حق ادا کرنا اور اس کی فریاد رسی کرنا. یہ حکومت کا پہلا شعار ہے، پہلا نعرہ ہے کہ اگر یہ حکمران یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. حکمران اگر مظلوم کی فریاد رسی نہ کر سکے تو اس کی یہ حکومت جو ہے یہ بکری کے ناک سے چھینک نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ ارزش نہیں رکھتی ہے. ایک مرمت شدہ جوتا جس کو اس قدر مرمت کر دیا جائے اور دوبارہ مرمت کے قابل نہ رہے، یہ حکومت اس جوتے سے بھی زیادہ حقیر اور زیادہ بے ارزش ہے. لہٰذا علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا خطبہ نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کو محاذ ہی ازہد عندی من عطفت عنزن، یعنی یہ تمہاری دنیا جو ہے یہ میری نظر میں بکری کی چھینک سے زیادہ قابل اعتنا نہیں ہے. کہ تم یہ تصور کرو کہ علی ابن ابی طالب کو خلافت کا شوق ہے، علی ابن ابی طالب کو ریاست کا شوق ہے، جاؤ اپنی ریاست اٹھا کر یہاں سے لے جاؤ، ہمیں اس ریاست کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ریاست کسی مظلوم کیا حق اسے ادا نہیں کر سکتی، اگر یہ ریاست کسی مظلوم کی داد رسی نہیں کر سکتی، کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتی، تو اس ریاست کی کوئی ارزش نہیں ہے. یہ جو آپ ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں، اگر یہ ریاست مدینہ عوام کے، مستضعف عوام کے حقوق ادا نہیں کرتی، ایسی ریاست مدینہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اصلا ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست شیطان بن جائے گی. ریاست مدینہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عوام کے کمزور سے کمزور طبقے کے حق کا خیال کرے اور اس کا حق اسے ادا کرے.